کل رات جو ہے، اور کل رات سے یہ بات چل رہی تھی کہ جو US-B-52 بامبرز ہیں ان کو موبلائز کیا جا رہا ہے، اور اس سے کچھ دیر پہلے سے بات ہوئی جا رہی تھی کہ ایران کی جو 92% آئل کی جہاں ریفائن ہوتا ہے، جہاں سے وہ ٹریول کرتا ہے، وہ خرگ آئلینڈ ہے، اور خرگ آئلینڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک نشانہ جو تھا وہ امریکہ نے بڑی دیر سے بنایا ہوا تھا کہ ایران کو کسی طرح سے اگر آپ نے مکمل طور پہ آئل کی حد تک اور انرجی جو ہے ان کی اپنی سپلائی اور باقی جو آگے دنیا میں دیتے ہیں اس کی حد تک ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، نہ صرف ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے بلکہ ان کو اگر بہت سخت متاثر کرنا ہے تو اس آئلینڈ کے اوپر اٹیک جو ہے وہ ایک بہت ان کی ایک لیجیٹمیٹ آپشن ہے جس کو ایکسرسائز کیا گیا کل رات کو۔ اس کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کے اوپر اپنا جو ٹروتھ سوشل کے ذریعے بیان بھی جاری کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فی الحال ان کی جو کچھ ملٹری آپریشنل چیزیں ہیں ان کو اٹیک کیا ہے، آئل کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم نے اٹیک نہیں کیا، لیکن ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کو ہم ان فیوچر کر دیں گے۔ اور یہ سارا کچھ ہو کیوں ہے؟ یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس پہ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بیان بازی جو ہے وہ گھنٹہ بہ گھنٹہ تبدیل ہوتی ہے، لیکن فائنلی یہ جو انہوں نے شو کرایا ہے کہ ہم ایران کو اس طرح سے پریشرائز کریں گے تاکہ وہ اسٹریٹ کے اوپر اجازت دے دیں۔ ماضی اگر بیانات لے لیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے گزرنا وہاں سے گزرے، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ چیز ہو نہیں سکی کیونکہ ایک جو تھائی ویسل انڈیا کی طرف جا رہا تھا اس کو ایران نے اٹیک کیا اور اس کو واپس اسٹریٹ سے نہیں گزرنے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور کچھ اور ملک جو ہیں ان کو ایران نے اپنی اجازت سے اسٹریٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کا بیان ہے کہ اس کے ایڈجسٹنٹ جو ایک اور رستہ ہے جو کہ باٹل نیک بنتی ہے اسٹریٹ کی، وہاں پہ بھی ہم روک سکتے ہیں ہوتیز کے تھرو، یہ بھی ایک بیان ہے اس کے اندر، لیکن ابھی تک ہم نے وہ نہیں کیا۔ البتہ اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے کیونکہ جو 12 دن کی جنگ جون جولائی میں ہوئی تھی اس میں نے اس جگہ کو بھی بند کیا تھا ہوتیز کے تھرو، ابھی تک ان کو انہوں نے یوز نہیں کیا۔ سو ایسے نہیں ہے کہ یہ جو اٹیک ہے اس کے بعد ایران جو ہے وہ تھوڑا سہم گیا اور ایران رک گیا، ابھی ویری مچ دا وار از ایکٹیو۔ ایک اور چیز اس کے اندر، ایک اور چیز جو اس کے اندر یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو انرجی کا مسئلہ ہے جو آپ نے اور میں نے آپ سے ہم نے کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ جب پنچ کرے گا امریکہ کو، پاکستان کو، دیگر ویسٹ ایشیا کو اور تمام GCC ممالک کو، تو پھر یہ جنگ جو ہے ایک اور رخ اختیار کرے گی۔ اس وقت پہ ہم آگے اب ساری بات جو ہے وہ شروع اور ختم اسٹریٹ آف ہارموز سے ہو رہی ہے اور اس کے کھلنے پہ ہو رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے ایران کا ایک نو پن انٹینڈیڈ ٹرمپ کارڈ ہے کہ جس کو وہ فوری طور پہ ایکسرسائز انہوں نے کی ہے۔ اور امریکنز کی جو ایک کیا کہنا چاہیے اس کے اوپر تھا کہ جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اسٹریٹ ہی بند کر دیں اور کچھ نہیں کریں گے، ایران نے چند گھنٹوں بعد ہی اسٹریٹ آف ہارموز بند کیا تھا اور ابھی تک وہ بند ہے۔ جی بالکل، دیکھیے ٹرمپ صاحب کا تو آپ نے بتا ہی دیا کہ ہر گھنٹے بعد ان کا ایک نہ صرف یہ کہ بیان آتا ہے بلکہ وہ اپنے بیانات سے بدلتے بھی رہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے یورپ کی بھی ڈپلیسٹی جو ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ کہاں یورپ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا اتنا بڑا چیمپئن تھا کہ وہ یہ بھی کہتا ہوتا تھا کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ بھی ختم کر دیں کیونکہ جو ممالک کیپٹل پنشمنٹ کریں گے ہم ان سے بھی GSP سٹیٹس لے لیں گے۔ اور کدھر اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ اب یورپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ایران کا کچھ بھی بچ گیا تو ویسٹ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ سو ایران کا کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے، یہاں تک کہ ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی دیر از نتھنگ لیفٹ ٹو بوم۔ اور یہ مطلب اگین اگر ویسٹ چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنے حملے محدود کر دے یا کسی ایک وقت پر ایران کے پاس یہ موقع ہو کہ وہ جنگ بندی کرے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ مطلب ویسٹ ان کی جو ملٹری سائٹس تھیں ان تک محدود رہتے۔ ویسٹ نے ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس نہیں چھوڑے، یعنی کہ جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں ان کو نہیں چھوڑا، ویسٹ نے ان کے سکول نہیں چھوڑے، ویسٹ نے ان کے ہسپتال نہیں چھوڑے۔ تو اب جب وہاں پہ دے ہیو ایبسلیوٹلی نتھنگ ٹو لوز، سب کچھ تو ختم ہو گیا ہے، اور آج اگر جنگ یہ ختم ہو جائے اور ایران پہ سے سینکشنز نہ ہٹیں تو ایران تو اگلے 20 سال میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ سو اب تو ایران کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تب تک اٹیک کرتا رہے جب تک ویسٹ یہ نہ مان جائے کہ اچھا اب اگر جنگ بندی ختم ہوگی تو پھر آپ سے سینکشنز بھی اٹھا لی جائیں گی۔ جہاں تک بات ہے کہ تیل کی اور GCC کی، دیکھیں سعودی عرب نے تو اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا جس کو ابھی تک انہوں نے ایکٹیو نہیں کیا تھا، لیکن فائنلی اس کو انہوں نے ایکٹیو کر لیا ہے۔ وہ اب پائپ لائنز کے تھرو اپنا تیل لے کے جا رہے ہیں ریڈ سی میں تاکہ وہاں سے وہ اس کو ایک سے دوسری جگہ پر لے جا سکیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔